بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین نظام، آج ہم اور آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عاشق رسول ہونے کا لمبے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے، ہم اس تقاضے پر عمل نہیں کرتے۔ یہ دعویٰ کرنا باطل اور بیکار ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہمیں پسند آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، کھانا کیسے، سونا کیسے، ایک ایک ادا ان کی ہمیں بھانی چاہیے۔ عشق کے میدان میں جو حضرات اترے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ اگرچہ فی نفسہ ہی کسی غیر محرم سے عشق کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک انسان جب عشق کے میدان میں اترتا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا انہیں بھاتی ہے، اور ایک ایک ادا پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پھٹے پرانے کپڑے سے بھی ان کو محبت ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ حضرات بار بار سنتے ہوئے آ رہے ہیں لیلا مجنو کا قصہ۔ مجنو کو لیلا کے کتے سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ مجنو کو لیلا کا کتا نظر آیا تو ان کو چاٹنے لگا، چومنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسے تم اس کو چومتے چاٹتے ہو؟ کہا کہ میری محبوبہ معشوقہ کے گھر سے وہاں کی ہوا ان کو ٹچ ہوئی ہے، اس لیے مجھے اس کے کتے سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ ان کے گھر کے در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ فطرتاً ایسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک محبت ہماری زندگی، ایک ایک ادا ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے، ورنہ تو ہمارا دعویٰ کرنا باطل اور بیکار۔ لمبے چوڑے ہم نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ نعرہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہماری زندگی کے ساتھ مل نہ جائے اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ہم زندہ کرنے والا نہ بن جائے۔ جب بھی کوئی کسی سے عشق کرتا ہے، جب بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو چار سبب پائے جاتے ہیں۔ چار سبب کی بنیاد پر کوئی کسی سے عشق کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 1، جمال۔ کوئی کسی سے عشق کرتا ہے تو اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، کسی کے کمالات کو دیکھ کر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کہ اس کے اندر فلا فلا کمال ہے، فلا فلا ہنر ہے اس کے اندر۔ دوسرے نمبر پر کسی کے کمالات کو۔ تیسرے نمبر پر کسی کے حسب و نسب کو کہ فلا بڑے عالی خاندان کا آدمی ہے، فلا لڑکی بڑے عالی خاندان کی ہے، یا فلا لڑکا بڑے عالی خاندان سے ہے، اس لیے لڑکی کو لڑکا سے یا لڑکا کو لڑکی سے محبت ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر کسی سے محبت ہوتی ہے۔ یہ چار سبب پائے جاتے ہیں: حسن و جمال، کمالات، حسب و نسب اور مال و دولت کو دیکھ کر محبت۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر یہ چاروں کمالات بیک وقت پائے جاتے ہیں، کہ اس کے اندر حسن و جمال بھی ہو کامل طریقے پر، اس کے اندر کمالات بھی ہو، اور اس میں حسب و نسب عالی خاندان کا بھی ہو، اور مال و دولت میں بھی اعلیٰ پیمانے پر ہو۔
دنیا میں کوئی بھی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا. کسی کے پاس مال و دولت ہے تو حسن و جمال نہیں ہے, حسن و جمال ہے تو مال و دولت نہیں ہے, مال و دولت ہے تو حسب و نسب نہیں ہے, حسب و نسب ہے تو کمالات نہیں. لیکن ایک ذات, ایک ہستی ایسی ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, وہ ہستی ہمارے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں یہ چاروں صفات کمالیہ کامل اور اکمل طریقے پر موجود. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بھی اعلیٰ پیمانے پر, میرے نبی کے کمالات معجزات بھی اعلیٰ پیمانے پر, میرے نبی کے خاندان بھی اعلیٰ پیمانے پر, حسب و نسب بھی اعلیٰ پیمانے پر, اور مال و دولت اتنے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ محبوب اگر تمہاری خواہش اور تمنا ہو مال و دولت سے متعلق تو احد پہاڑ کو بھی میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ ہمیں اتنی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ایک وقت آپ کی نعمت کو استعمال کروں گا تو شکر ادا کروں گا, اور ایک وقت بھوکا رہوں گا تو صبر کے دامن کو پکڑے رہوں گا. امام الانبیاء کے غلاموں یہیں سے پتہ چل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فقر و فاقہ کی زندگی گزارے ہیں یہ بطریقہ مجبوری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس مال و دولت نہیں تھی, مجبوری تھی. بطریقہ مجبوری نہیں ہے بلکہ بطریقہ اختیار, اپنے اختیار سے غربت کو پسند فرمائے تھے. تو اگر کسی کو کسی سے محبت کرنا ہو تو وہ میرے نبی سے کرے, کیونکہ حسن و جمال میں بھی اعلیٰ پیمانے پر, حسب و نسب میں بھی اعلیٰ پیمانے پر, کمالات میں بھی اعلیٰ پیمانے پر, اور مال و دولت میں بھی اعلیٰ پیمانے پر. امام الانبیاء کے غلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کتنے اعلیٰ پیمانے پر تھے. شاعر نے منظر کشی سے انداز سے کی ہے. میں 2 مصرع ترنم میں پڑھتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے, کتنا حسین اور پیارا ہے. میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے, کتنا حسین اور پیارا ہے. میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے, کتنا حسین اور پیارا ہے, کتنا حسین اور پیارا ہے. روئے نبی کو دیکھ کے ماہ کامل بھی شرمائے ہے, کامل بھی شرمائے ہے. روح بولتے ہیں چہرے کو, اور ماہ کامل 14ویں رات کے چاند کو بولتے. تو پھر ایک بار سماعت فرمائے. میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے, کتنا حسین اور پیارا ہے. میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے, کتنا حسین اور پیارا ہے, کتنا حسین اور پیارا ہے. روئے نبی کو
دیکھ کے ماہ کامل بھی شرمائے ہے، کامل بھی شرمائے ہے۔ السلام علیکم۔